بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی ہے بہترین مددگار۔ پچھلے 2 دن میں بہت ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، ایسا ہی ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو پوری کوشش کی، جناب 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا اس پر مٹی ڈالنے کے لیے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور جن پر الزام تھا انہی سے ملاقات کی۔ 6 ججوں نے تو فیصلہ کیا تھا، خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو فیصلہ کرنا تھا اپنا سپریم کورٹ نے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی یا فل کورٹ بینچ بنتا، تو آپ چلے گئے ہیں شہباز شریف کے پاس، جن پر پہلے یہ الزامات ہیں کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، اور یہ بات شروع سے ہی زبان زد عام ہے، اور اسی ایکسٹینشن کے لیے ہی آپ نے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لیا اور کیا کیا ظلم و ستم کیے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی پی ٹی آئی اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اور رہی صحیح جو 2/3 اکثریت چاہیے تھی ایکسٹینشن کے لیے، اس میں بھی آپ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں ان کو نہیں دی، تو وہ بھی دوسری جماعتوں میں بانٹ دی، اس پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس سے اب جو تصدق جیلانی ہے، تو ججز کا، جس میں پہلے ہی آپ کی جو اسمبلی کے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کو انکوائری کے لیے مقرر کیا تھا، تو آج انہوں نے ویسے ہی معذرت کر لی ہے۔ تو پہلے تو لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے ہی وفاقی کابینہ نے کہہ دیا تھا کہ ججز کا خط نامناسب، ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام درست نہیں۔ وفاقی کابینہ جب پہلے ہی آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ججز کا خط ہی نامناسب ہے، بھئی وہ خط کس طرح نامناسب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ان پر جو ٹارچر ہوتے رہے، جو ان پر سمجھے کہ ذہنی طور پر ان پر دباؤ ڈالا گیا، عزیز و اقارب کو اٹھایا گیا، مرضی کے فیصلے لیے گئے، اس کا مطلب وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی؟ کوئی یار شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اس قسم کی وفاقی کابینہ، اب اس قسم کی وفاقی کابینہ ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ اور رہی صحیح کسر، اب جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ 3 ارب روپے کا جو مہارانی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کے لیے اب جرمنی سے ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ تو ملک میں پہلے ہی کچھ نہیں ہے اور اس میں اس قسم کی بندر باٹ اور اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، اور 10-12 کروڑ روپے کا ایک مکان جو سی ایم ہاؤس کا مکان ہے گرا کر نیا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی اجارہ داری ہے؟ کوئی شرم کرو۔ پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ نے 6 ماہ سال رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ اور سب سے جو لیٹسٹ نیوز اب آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہ جو تین میں سے 2، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا، جو دوسرے موسٹ سینئر تھے انہوں نے سوموٹو کے لیے کال کی ہے اور سوموٹو لینا پڑا ہے۔ جب جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے بھی معذرت اختیار کر لی، تو سمجھ لو کہ 2 ججوں نے یہ مجبوراً قاضی فائز عیسیٰ نے سملے کے ووٹ میں حمایت نہیں کی، لیکن 2 ججوں نے سوموٹو کے لیے کہہ دیا۔ اب سوموٹو لے لیا گیا ہے اور بدھ کو 7 رکنی بینچ جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا، جو 6 ججوں نے سمجھ لو کہ خط لکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس طرح بعد میں اب وکلا برادری بھی باہر میں نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور عوام کا جو جوش و خروش ہے، کیونکہ جب عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو عوام اس حکومت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں۔ اور ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈویژن جو فوج ہیں وہ چینی سمجھو کہ کمپنیوں کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے مامور ہے، ان کے انجینئر کے لیے 2 ڈویژن فوج ہے، تو پھر بھی ان پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور جن کے لیے ہمارے یہ حکمران مرے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے، اور سبھی کی زبان زد عام ہے کہ انڈیا ہی سارا کچھ پاکستان میں یہ سمجھ لو کہ کروا رہا ہے ظلم و بربریت۔ تو اس میں ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینی چاہیے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ میں اس کو بھی کم از کم وہ ضروری ہے ہم لوگ کے لیے بھی اب وہ سوچے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو خدا کے لیے ان کو پاکستان پر مسلط نہ کریں۔ جو مسلط کر دیا ہے وہ کم از کم ہاتھ جوڑ کر ان سے جان چھڑا لیں، تو اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ بجلی کے بل دن بدن مہنگے کر رہے ہیں، تو آنے والے دن میں اب 10 روپے پٹرول اور مہنگا کر دیا ہے۔ آج 10 روپے پٹرول اور مہنگا کر دیا ہے، جس سے مہنگائی کا مزید طوفان
آئے گا عید کے بعد، آپ لوگ دیکھیں گے۔ اور عید کے بعد میں گرمیاں بھی شروع ہونے والی ہیں، تو جیسے جیسے اب لوڈ بڑھے گا، لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور مہنگائی بھی بڑھے گی۔ $3 ارب کی برآمدات پاکستان کی کم ہوئی، اور اس لیے کہ پاکستان کی جو صنعتیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ بین الاقوامی طور پر مقابلہ نہیں کر رہے۔ اتنی بجلی مہنگی ہے، اس میں سمجھ لیں کہ ہماری جو صنعت ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ دن بدن مزید جب تک آپ دبنگ فیصلے نہیں کریں گے، ایران سے گیس اور پٹرول نہیں لیں گے، جو کہ 18-20 روپے میں بھی ملتا ہے، اگر آپ پٹرول لینا شروع کر دیں ایران کے ساتھ تو پاکستان میں بہترین تبدیلی آ جائے گی، اکانومی چل پڑے گی، صنعتیں چل پڑیں گی، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں صرف کرائسس کوئی بھی نہیں ہے، صرف سوچ اور سمجھنے کی اور اچھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، اور ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کی ترجمانی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طرح میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ سال 6 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چل سکے گی، مجبوراً ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ اور اب جیسی صورتحال ہو گئی ہے، تو جیسے لفظی طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے 20 سال سیاست میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو واقعی اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا وقت آ گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا۔ ان کا کام ہے صرف، تو یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کہتے ہیں کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ ہماری جو سمجھ کے خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا کردار ہے، اگر ہماری خفیہ ایجنسیوں کا کردار ختم ہو جائے تو آپ کے ملک میں یا کئی صوبوں میں کلبھوشن جادو جیسے لوگ سی ایم بن جائیں گے جو دوسرے ملک کے شہری ہیں۔ پاکستان میں بہت ہی غیر ملکی لوگ ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ بنا لیا، ہم سب کو پتہ ہے۔ کلبھوشن یادو کو جو گرفتار کیا گیا اس کا بھی پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی وہ شہری تھا، تو ہماری ایجنسیوں نے بہترین طریقے سے انہیں گرفتار کیا، اور ان کا سہولت کار اور ظاہر بلوچ کا سہولت کار کون ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔